بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام و خواتین، مہاراشٹر کے کوکن علاقوں میں بالخصوص رائے گڑھ کے مہاڑ اور رتناگری ضلع کے چپلون اور اس سے متصل دوسرے علاقوں میں بھی سیلاب سے کس قدر اس ہفتے تباہی ہوئی ہے اور حالات کس قدر بد سے بدتر ہیں، اس سے ہم اور آپ سبھی واقف ہیں۔ مریم کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ اور طریقہ رہا ہے کہ قدرتی آفات، ناگہانی آفات یا پھر فسادات وغیرہ کے ان مواقع پر ملکی سطح پر کام کرنے والے اداروں سے باہم مربوط رہ کر مقدمۃ الجیش کی حیثیت سے مجلس اصلاح و تنظیم نے ہمیشہ اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے اور اپنی اس سماجی ذمہ داری کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ بلکہ یہ کہیے کہ تنظیم کی ابتدا ہی ریلیف سے ہوئی۔ اس وقت مہاراشٹر کے کوکن علاقے میں بالخصوص چپلون اور مہاڑ کی جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسی لیے مجلس اصلاح و تنظیم اہلیان بھٹکل سے اور ہمارے اطراف کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں کے ذمہ داروں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں جتنا ممکن ہو سکے فنڈ اکٹھا کیا جائے اور اس وقت جو افراد اور جو خاندان اس سیلاب سے متاثر ہیں فوری طور پر راحت کاری کے کام کو ان علاقوں میں انجام دیا جائے۔ آج مجلس اصلاح و تنظیم کی ہماری امدادی کمیٹی کی نشست میں یہ طے پایا کہ ہمارے نائب صدر دوم کی قیادت میں جناب عتیق الرحمن صاحب منیری کی قیادت میں کل ہی ہمارا وفد ان علاقوں کا دورہ کرے اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے اور فوری طور پر جن ضروری اشیاء کی ان کو ضرورت ہو ان کو فراہم کی جائیں۔ انشاءاللہ ہمارا وفد کل یہاں سے روانہ ہوگا اور وہاں جتنی تنظیمیں اور ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے ان سے باہم مربوط رہ کر اس وقت ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے، باز آبادکاری کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے تو الحمدللہ یہ مجلس اصلاح و تنظیم نے اپنے قیام کے روز اول سے کم و بیش 112-13 سال کی اس مدت میں ملکی سطح پر بہت سی ریاستوں میں باز آبادکاری کے کام کو انجام دیا ہے اور الحمدللہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جو حضرات اپنی رقم اس سلسلے میں جمع کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تنظیم کے دفتری اوقات میں تنظیم میں تشریف لا کر تنظیم آفس میں یہ رقم جمع کر سکتے ہیں اور اس کی رسید لے سکتے ہیں اور انشاءاللہ
اس کے بعد ایک لائحہ عمل ہم لوگ ترتیب دیں گے اور اس لائحہ عمل کے مطابق انشاءاللہ ریلیف اکٹھا کی جائے گی، اور انشاءاللہ آئندہ ہماری بھٹکل کی جملہ جمعہ مساجد میں اور ہماری جامعہ مساجد میں چادر وصولی کا اہتمام کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں انشاءاللہ رقم اکٹھا کی جائے گی۔ میں ایک چھوٹی سی حدیث سے میں اپنی بات، ایک خوبصورت حدیث سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تھے، اعتکاف میں تھے، اور اس وقت مدینہ مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، دارالحکومت تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اس نے یہ عرض کیا کہ اے صحابی رسول میری حاجت پوری فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس وقت لوگوں نے آپ سے پوچھا آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف چھوڑ کر آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کسی کی اپنے گھر سے نکل کر کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے یا اپنی جگہ سے نکلنا، یہ 1000 دن کے اعتکاف سے بہتر اور افضل ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک میں جیسے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ اور جیسے کہا گیا کہ دعا کے اٹھنے والے ہاتھ سے، دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھتے ہیں اس سے بہتر وہ ہاتھ ہے جس سے دوسروں کی مدد کی جائے۔ تو ہمیں یقین ہے جس طرح سے ہمارے بھٹکل والوں نے، ہمارے ملی بھائیوں اور بہنوں نے جب بھی مجلس اصلاح و تنظیم نے اس طرح کی آواز لگائی ہے تو دل کھول کر ہمارے لوگوں نے ہمیں تعاون کیا ہے۔ لہٰذا اور ایک بار اس گزارش کے ساتھ کہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ اس ریلیف میں اس فنڈ میں اپنی رقم جمع کیجئے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بھرپور اجر دے گا۔ اس سلسلے میں جو ہمارا لائحہ عمل ہم نے ترتیب دیا ہے، اس سلسلے میں مختصراً ہماری امدادی کمیٹی کے کنوینر مولوی یاسر برماور صاحب آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہے بہت ساری ریلیف کے بارے میں کوکن علاقے کے سیلاب متاثرین کی ریلیف کے لیے اس وقت ہماری نشست منعقد ہوئی مالی امداد کمیٹی کی، لیکن اس کے تحت بہت سے جو اس میدان میں کام کرنے والے اور ہمارے انتظامیہ کے بھی مختلف ممبران انتظامیہ کو بھی اس میں جو ہے بلایا گیا، اور بہت سے جو دیگر سوسائٹی کے دیگر افراد جو اس طرح کے کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آج یہاں پہ مدعو کیا گیا، اور ایک نشست منعقد ہوئی۔ اس کے بعد ایک وفد، جس طرح سے جنرل سیکریٹری نے کہا، ایک وفد ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ وفد انشاءاللہ ان متاثرہ علاقوں کا سروے کر کے آئے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے کام کی ترتیب کو آگے بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے بہت سارے علاقوں میں کرناٹکا کے سیلاب زدگان کے لیے، حیدرآباد کے سیلاب زدگان کے لیے حال ہی میں جو ہوا تھا، اور مختلف سیلاب اور زلزلے وغیرہ کے موقعوں پر تنظیم سے ریلیف کا کام ہوتا ہے الحمدللہ۔ اس میں ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ ایک اعلان کرتے ہیں، جس سے صاحب خیر حضرات کو آپ کے میڈیا والوں کے ذریعے سے میسج دیا جاتا ہے کہ وہ تنظیم کے دفتری اوقات میں اگر اس ریلیف کے کام میں
اور ان متاثرین کی امداد کے لیے جو بہت زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں اور بہت پریشانی کے عالم میں اس وقت وہاں پر مہاڑ اور چپلون وغیرہ کے علاقے میں لوگ بہت ہی بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں. بعض لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ بالکل ایسے لگ رہا تھا سیلاب کے جانے کے بعد، پانی اترنے کے بعد، کہ اللہ کا عذاب جو ہے یہاں سے جو ہے گزر چکا ہے. بہرحال اس طرح کے حالات میں وہ ہماری امداد کے بہت مستحق ہیں. ہمارا طریقہ کار جس طرح سے میں نے کہا کہ پہلے ہم لوگ اعلان کرنے کے بعد لوگ جو امداد اپنی پہنچانا چاہتے ہیں، تنظیم ظاہر بات ایک مرکزی ادارہ ہے اور اسی پر لوگوں کا زیادہ اعتماد بھی رہتا ہے. اور لوگ الحمدللہ سابقہ جو ریلیف کے کام ہوئے ہیں ہم اس کے گواہ ہیں اور سب اس کی جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری قوم نے ہمیشہ اس ادارے پر بھی اعتبار کیا ہے. اور ریلیف کے جب ریلیف کے کام کے لیے دعوت دی گئی ہے، لوگوں کو آواز دی گئی ہے، حالات کسی طرح کے بھی ہوں، خاص کر کے پینڈیمک کے جو تقریباً 2 سال سے جو حالات چل رہے ہیں اس دوران میں حیدرآباد ریلیف کا معاملہ ہوا، لیکن الحمدللہ توقع سے زیادہ لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور ان متاثرین کی ریلیف کا کام ہوا. اب یہاں پر بھی ہم لوگ اسی طریقے پر کام کریں گے انشاءاللہ. جمعہ مساجد میں چادر کے ذریعے سے ابھی اگلے جمعے کو انشاءاللہ پوری جمعہ اور جامع مساجد میں چادر وصولی کا اہتمام ہوگا. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر منکی اور مڈیشور کے جو علاقے ہیں وہاں کے لوگوں سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں اور ہمیشہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے. وہ ایک اچھی خاصی رقم تنظیم کے ریلیف فنڈ میں جمع کرتے ہیں اور وہ فنڈ انشاءاللہ متاثرین کو پہنچایا جائے گا. اس کے بعد پھر اگر ضرورت محسوس ہوئی تو آئندہ پھر ایک جمعہ جو ہے ہم اس کام کو دہراتے ہیں تاکہ کچھ بچے ہوئے لوگ ہوں تو ان کو جو ہے ان کی بھی جو ہے امداد ہمیں حاصل ہو. اور جمعے سے پہلے انشاءاللہ ہماری سوشل میڈیا کے ذریعے اور آپ جو مقامی میڈیا ہیں ان کے ذریعے انشاءاللہ اس پیغام کو عام کیا جائے گا کہ ہم چادر وصولی کا اہتمام کرنے والے ہیں. تو مسجدوں کے ذمہ داروں کو بھی انشاءاللہ اس کی طرف متوجہ کیا جائے گا اور محلے کے نوجوانوں کو اور مساجد کے ذمہ داران کو، مساجد کمیٹی کے ذمہ داران کو اور ہمارے اسپورٹس سینٹرز اور فیڈریشن وغیرہ کے جو لوگ ہیں جو ہر علاقے میں پہلے ہوئے ہیں ان کا بھی ہمارے ساتھ تعاون رہتا ہے الحمدللہ. اور تماموں کے تعاون سے کام اچھی طریقے سے انجام دیا جاتا ہے. تو بس یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ کام جب آگے بڑھے گا تو پھر کچھ گزارشات ہوں، کچھ اپیل وغیرہ ہو تنظیم کی طرف سے تو انشاءاللہ آپ کے توسط سے سوشل میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ ہم عوام سے رابطے میں رہیں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سابقہ ریلیف کی اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اس ریلیف میں لوگ اپنا تن من دھن انشاءاللہ لگائیں گے اور لوگوں کی امداد کا کام ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بر وقت امدادی کمیٹی ہی، اس کے علاوہ اس میں اور ہمارے دیگر ذمہ داروں کو، 15 ممبر ہمارے اراکین انتظامیہ کو اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے شہر کے ذمہ داروں کو بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جی ابھی صرف جائزہ لینے کے جا رہے ہیں یا کوئی امداد بھی لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، انشاءاللہ اس وقت ہمارے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں چپلون اور مہاڑ کے، وہاں کے ذمہ داروں سے بھی ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی ہے. اور وہاں پہ اس وقت چونکہ جو ہے سب سے پہلے کام یہ تھا جو لوگ متاثر تھے ان کو ایک جگہ سے، سیلاب کے بعد ان کو ایک جگہ سے جو ہے سیفلی ان کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا تھا، یعنی محفوظ جگہوں پر. اب الحمدللہ فرسٹ فیز پر جو ہے یہ کام ہو چکا ہے. اب ایک دوسرے ہے کہ ان کے لیے اناج اور ضروری اشیاء کی سپلائی کا مسئلہ تھا، فراہم کرنے کا مسئلہ تھا، وہ بھی ہمارے ذمہ داروں سے، وہاں کے ذمہ داروں سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. اس وقت اس کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو انشاءاللہ الحمدللہ وافر مقدار میں اس وقت ان کے پاس جو غذائی جو ہے چیزیں سامان موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا کام یہ ہے کہ وہاں سے اس کو جو ہے صاف صفائی کا کام اس وقت چل رہا ہے. اب اس کے بعد وہاں کے جیسے آپ نے کہا بنیادی جو ضرورت ہے جیسے بلینکٹس ہیں یا جیسے چادر وغیرہ ہیں تو رضائیاں وغیرہ ہیں، تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جو ہمارا کل یہاں سے وقت روانہ ہو رہا ہے ہمیں جتنے مہیا ہوں 2000 یا 3000 4000 چادریں اور اس طرح کی جو چیزیں جتنی بھی ہمیں مہیا ہوں انشاءاللہ ہم وہاں پر جو ہے ان کو انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. اور آپ نے بتایا کہ ماحول اور چکن جائیں گے لیکن کمٹا سے اس پہ نقصان ہوگا. اس کمٹا اور کمٹا اس طرح کے یہاں کے ہمارے جو قریبی جو علاقے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے بھٹکل کے بارے میں بھی ہم نے سنا اور ہم خود وہاں گئے تھے کہ تو اور چوتنی وغیرہ اور یہاں کے جو کمٹا کے جو ہے علاقوں میں، ساحلی علاقوں میں بعض جگہوں پہ وہاں پہ کچھ متاثر ہوئے ہیں کچھ خاندان. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہمارے امدادی کمیٹی کی طرف سے
ہمارے ذمہ دار انشاءاللہ 2-3 دنوں کے اندر وہاں کا دورہ کریں گے، وہاں کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور اس سلسلے میں اگر جو کچھ فوری امداد وغیرہ کی اگر ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس سلسلے میں وہ اقدامات کریں گے۔ اچھا ہاں، نہیں ہاں بالکل بالکل، اصل اس لیے کہ جیسے میں نے میری گفتگو میں کہا کہ تنظیم کی ایک روایت ہے، اور تنظیم کی جو ہے ابتدا ہی کا قیام ریلیف کام سے ہوا تھا۔ اب اور تنظیم کی ایک 100 سالہ تاریخ ہے ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں، یہاں تک کہ کشمیر تک جب وہاں کے جب حالات جب خراب تھے، جب ریلیف کا جب مسئلہ تھا آج سے 6 سال پہلے، وہاں پر بھی الحمدللہ تنظیم کے نام سے ایک ریزیڈینشیل بلاک یعنی رہائشی جو ہے ایک بلاک بنایا گیا ہے، چاہے بیجاپور ہو، چاہے باگل کوٹ ہو، چاہے ابھی حال ہی میں وائناڈ ہو، دلی ہو، اتر پردیش ہو، اور اس طرح کے بہت سے علاقوں میں، مہاراشٹر میں مجلس اصلاح و تنظیم نے الحمدللہ وہاں پہ رہائشی بلاک بنائے ہیں۔ اور ہم لوگ ایسا کرتے ہیں چونکہ پروجیکٹ بڑا ہوتا ہے تو ہماری جو ملی تنظیمیں جو نیشنل لیول پر ملکی سطح پر جو کام کرتی ہیں، جیسے جمعیت العلماء ہے، جماعت اسلامی وغیرہ ہے، ان تنظیموں سے ہم لوگ مربوط رہ کر کے ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اس طرح یہاں پر بھی ہونے والا ہے ٹکٹوں اور مہار؟ انشاءاللہ کوشش ہوگی۔ ہاں سب سے پہلے جب ہمارا جو وقت جائے گا وہاں کے جو وہاں پہ الحمدللہ وہاں پہ ایک ادارہ ہے، ایک دردمندان انجمن تعلیم و ترقی کے نام سے جناب رفیق صاحب ہیں، اور ہمارے مولانا ارشد صاحب وغیرہ باقی دیگر ذمہ دار وغیرہ ہیں جو ہم سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ تو آج ہم نے ان سے گفتگو کی ہے، تو ان سے وہاں کے جو مقامی جو ادارے ہیں ان سے انشاءاللہ مربوط رہ کر کے جائزے کے بعد انشاءاللہ پھر اس میں ہماری مجلس اصلاح و تنظیم کی ہماری انتظامیہ نشست میں جائزاتی رپورٹ آنے کے بعد اس سلسلے میں ہم فیصلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آپ سے یہ کہنی ہے، ہمارے دیگر اداروں سے انفرادی طور پر بھی، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں وغیرہ یہاں پہ جو کام کرنا چاہتی ہیں، ہماری ان سبوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ مجلس اصلاح و تنظیم سے مربوط رہ کر کے آپ اس کام کو انجام دیں، اس سے کہ جیسے مجلس اصلاح و تنظیم یہاں کا ایک سماجی مرکزی ادارہ ہے، اور خوبصورتی اسی میں ہے کہ اپنے ایک مرکزی ادارے کے ساتھ ہم لوگ مربوط رہتے ہوئے متحد ہو کر ایک طاقت بن کر اور ایک منظم ایک میکانزم اور لائحہ عمل کے تحت جو ہم اس طرح کے کاموں کو انجام دیں، یہ ہماری گزارش ہے۔ ٹھیک ہے۔